السلام علیکم عزیز ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ابو ذر بلالی۔ اللہ آپ سبھی کو سلامت رکھے، آپ کے پریوار کو سلامت رکھے۔ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ جو اسکرین پر فوٹو دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ میں آپ کو فوٹو دکھاتا رہوں گا، شو کرتا رہوں گا فوٹو، تاکہ آپ بخوبی سمجھ جائیں۔ یہ جو اسکرین پر میں آپ کو فوٹو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو غلط نہ سمجھے۔ میں اپنی بھی اور عوام کی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری بستی کے اندر بھی ائمہ حضرات رہا کرتے ہیں، اور دیگر تمام بستیوں کے اندر، تمام دیہات کے اندر، تمام گاؤں کے اندر ائمہ حضرات ہوا کرتے ہیں۔ ائمہ حضرات سے مراد امام مسجد کے اندر رہا کرتے ہیں، جو آپ کو نماز بھی پڑھاتے ہیں اور آپ کی اصلاح بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ جو گھر آپ کو دکھا رہا ہوں نا، یہ گھر جو ہے ایک امام صاحب کا ہے، جو بستی کے لوگوں نے دیا ہے۔ یہ حجرہ ان کو رہنے کے لیے دیا ہے، تاکہ امام صاحب سکون بھری زندگی اس میں گزار کر ہمیں وقت پر نماز ادا کراتے رہیں۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے۔ میرے ایک دوست ہیں راجستھان کے اندر جو امامت کرتے ہیں، انہوں نے مجھے اس کی ویڈیو بھیجی تھی، اور میں نے جب ویڈیو دیکھی تو میں حیران رہ گیا۔ وہاں کے عوام نے یہ بتانے کی راجستھان کے اندر ایک ضلع ہے ہنومان گڑھ کی یہ ویڈیو تھی جو میں نے دیکھی تھی، اور میں آپ کو جگہ جگہ دکھا بھی رہا ہوں، اور اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ آپ مکمل اس ویڈیو کو دیکھیں، ایک سبق آپ حاصل کریں گے۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارے تمام مساجد کے اندر امام جو ہوا کرتے ہیں نا، ان کی قدر کرنا، ان کی اہمیت کو جاننا، ان کے وقار کو جاننا، یہ ہماری ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ ہم ان کو بے بس نہ سمجھیں، ہم ان کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کو سیلری دے رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کس طرح سے یہ یہاں پر وقت گزاریں گے۔ نہیں، امام جو ہوا کرتے ہیں نا، وہ ہمارے سر کے تاج ہوا کرتے ہیں۔ ان کی اہمیت کو جاننا ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ کل قیامت کے دن ہم سب کو میدان محشر میں حساب دینا پڑے گا۔ آپ نے 2021 میں ایک خبر دیکھی ہوگی کہ ایک مسجد کے امام کو اتنا خستہ حال کا گھر دیا گیا، اتنا کمزور گھر دیا گیا، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی، نیوز پر بھی وہ ویڈیو کافی چلی تھی شولہ پور کی، کہ امام صاحب کی بیوی اور امام صاحب کے کچھ بچے اس گھر میں رہا کرتے تھے۔ امام صاحب کہیں باہر گئے ہوئے تھے کہ اچانک سے بارش آتی ہے، اتنی تیز بھی طوفان نہیں تھا، بس بارش تھی ہلکی سی۔ اسی ہلکی سی بارش میں اس مکان کی چھت گرتی ہے، جس چھت کے نیچے بیوی بھی دب گئی اور ان کے بچے بھی دب گئے، اور وہ ظاہری دنیا چھوڑ کر اپنے رب کریم کے پاس چلے گئے۔ بہرکیف موت جب بھی آنی ہوتی ہے وہ آ ہی جاتی ہے، لیکن افسوس صد افسوس اس کمیٹی والوں پر، وہاں کے لوگوں پر، کہ ان لوگوں نے کاش امام کی اہمیت کو، امام کے وقار کو، امام کی عظمت کو جانا ہوتا۔ شاید کہ انہوں نے اس بات کو حق سمجھا ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام سر کے تاج ہوا کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا جو میرا مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم سب کو مل کر کے امام کی اہمیت کو دیکھنا چاہیے۔ ہمیں وقتاً فوقتاً ان کی خیر خواہی کرتی رہنی چاہیے کہ امام صاحب کے پاس کس ساز و سامان کا انتظام ہے، کس چیز کا انتظامات نہیں ہے، کس چیز کی ہمارے مسجد کے امام کو ضرورت پڑ رہی ہے۔ آپ کے سر کے تاج ہوا کرتے ہیں۔ کوئی امام 2000 کلومیٹر دور اپنے ماں باپ سے دور رہ کر آپ کی اصلاح کرتا ہے، آپ کو نماز پڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تو کوئی 500 کلومیٹر دور ہے، تو کوئی 3,000 کلومیٹر دور ہے، کوئی 50، کوئی 100 کلومیٹر دور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہتے ہیں، اور آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں اور آپ کی اصلاح کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ اہمیت جو ہم نے اماموں کی گرا دی ہے نا، یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ہر ماں باپ کی اب خواہش یہ بنتی چلی جا رہی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن یا عالم دین نہیں بنائیں گے۔ اس سے دیکھیے ہمارے دین کے اندر کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں، ہمارے اسلام کے اندر کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس سے کمزوریاں کیسے پیدا ہو جائیں گی؟ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہمارے دین کے اندر عالم دین ہی پیدا نہ ہوں گے، حافظ قرآن ہی پیدا نہ ہوں گے، تو پھر دین چلے گا کیسے آگے؟ کس طرح سے اس کو آگے بڑھایا جائے گا؟ تو عالم دین کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اب عوام جو ہے اس لیے اپنی اولاد کو عالم دین نہیں بناتی کہ اگر ہم نے اس کو عالم دین بنا بھی دیا، حافظ قرآن یا قاری قرآن یا محدث یا مقرر یا خطیب کچھ بھی اگر بنا دیا، تو اس کی تنخواہ کیا ہوگی؟ وہیں 5,000، وہیں 6,000،
یہ اتنے پیسے میں کس طرح سے اپنا گزارا کرے گا اور کس طرح سے اپنے بیوی بچوں کا گزارا کرے گا، کس طرح سے ہمارے بزرگی کے حالات کو ہمارا بچہ دیکھے گا۔ یہی صورتحال بن گئی ہے کہ اپنے اولاد کو آج کے دور میں ماں باپ حافظ قرآن، عالم دین بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور یہ حق بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی بکرے پر، کسی جانور پر، کسی درخت پر، کسی روٹی پر یا کسی اور جگہ پر اگر اللہ محمد لکھا ہوا اگر مل جائے نا انسان کو، تو اس کی قیمت جو ہے 3 سے 4 لاکھ ہو جایا کرتی ہے۔ اب قربانی کا موقع آ رہا ہے، آپ دیکھیں کسی بکرے پر یا اس کے علاوہ دیگر کسی جانور اگر اللہ محمد لکھا ہوا ہوگا نا، تو اس کی قیمت کئی لاکھ لگائی جائے گی۔ لیکن حافظ قرآن کے سینے میں 30 پارے موجود ہیں، 30 پارے موجود ہیں میرے پیارو، لیکن اس کی قیمت صرف 5,000 6,000 منتھلی ہے۔ کس طرح سے وہ اپنا گزارا کرے گا، کس طرح سے اپنی فیملی کا